السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اچھا، آپ لوگوں کی جو آج کی نشست کی گفتگو ہے وہ ویسے تو تھوڑا سا بلند ہے، لیکن یہ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ذاکرات ہیں، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ لوگوں کے توسل سے کیونکہ یہ گفتگو آگے بھی جائے گی، اس لیے ہم نے ذرا سا بلند اور ذرا مشکل گفتگو رکھی ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ اس وقت کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم ذاکری سے متعلق ایک ایسی حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہر ذاکر یا ذاکرہ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مجالس میں کچھ بھی پڑھیں، کوئی بھی ہمارا موضوع ہو، کوئی بھی ہماری فکر ہو، کسی طریقے سے بھی ہم دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہوں، لیکن ایک بنیادی چیز جس کا ذاکری میں بہت زیادہ دخل ہے وہ درود ہے۔ اور آپ لوگوں کو بہت سی احادیث درود کی فضیلت کی یاد ہیں، مجلس کے دوران آپ درود کی فضیلت کے اوپر بات بھی کرتی ہیں، بار بار درود پڑھواتی بھی ہیں، لیکن درود کا ایک قرآنی فلسفہ ہے۔ قرآن نے درود کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے، یعنی ہمیں صرف آیہ درود یاد ہے جو کہ سورہ احزاب کی 56ویں آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی۔ تو وہ آیت جو ہے اس میں مومنین کو ایک خبر دی گئی ہے پہلے کہ اللہ اور ملائکہ اس نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اور دوسرا مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ بھی بھیجیں۔ تو اس آیت میں بھی درود کا تعلق پیغمبر اسلام اور آل رسول سے جب آگے بڑھتا ہے تو مومنین کی طرف آتا ہے، یعنی ذکر محمد و آل محمد کا، اس کے بعد فوراً مومنین کا ذکر۔ تو اس اعتبار سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہماری اس وقت کی جو گفتگو ہے اس کا ہم نے موضوع رکھا ہے ذاکری اور فلسفہ درود قرآن کی نظر میں۔ ذاکری اور فلسفہ درود قرآن کی نظر میں۔ اب قرآن کی نظر میں گفتگو کرنے کے لیے ہم پہلے ایک آیت سورہ احزاب کی ہی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، اور اس کے بعد ہم ایک تمہید پیش کریں گے، یعنی درود تک پہنچنے کے، اس آیت کی تفسیر تک پہنچنے کے لیے ایک تمہید ہوگی تاکہ مقصد بیان کیا جا سکے۔ پھر وہ تمہید ذرا غور سے سنیے گا، اس کے بعد ہم واپس اسی آیت پر آئیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہے سورہ احزاب کی ہی آیت ہے 43ویں، سورہ احزاب آیت 43 جس میں درود کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ وہ درود کا مشورہ آیا درود میں، یہاں درود کا مقصد ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ خدا وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ۔ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ خدا وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ۔ اب اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لائے، تاکہ تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لائے۔ اور اس کے بعد پھر مومنین کا ذکر ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت رحیم ہے۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اور وہ بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ مسلسل ظلمتوں سے نور کی طرف سفر کرتے رہیں، یہ اس میں بیان کیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات آپ اور دیکھ لیں، اور تھوڑی بہت عربی کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے تو آپ خود بھی سمجھ لیں گے کہ هو الذی یصلی علیکم کہا ہے، علیکہ نہیں کہا ہے۔
یعنی صرف رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ ہے، تم لوگوں پر درود بھیجتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہ بھی تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ آپ کو ظلمتوں سے نور کی طرف لاتے رہیں۔ تو یہاں پر یہ جو یعنی عربی کے صیغے ہیں اس سے اس طریقے سے ترجمہ بنتا ہے کہ وہ وہی ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ، تاکہ آپ کو ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف، یا ظلمتوں سے نکالتا رہے اور نور کی طرف لاتا رہے۔ آپ کا سفر ہمیشہ ظلمت سے نور کی طرف جاری رہے، اور اس کی نظر رحمت جو ہے وہ مومنین پر ہے۔ یعنی درود بھیج رہا ہے آپ پر، رحمت کی نظر مومنوں پر ہے، یعنی ایک خاص رابطہ ہے درود کا مومنوں سے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہم نے بتایا کہ 43ویں آیت ہے۔ اب اس کے آگے آپ آیتیں پڑھیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یعنی اس دن قیامت کی طرف ذکر ہے، یہ لوگ کون لوگ؟ جن پر اللہ مہربان ہے۔ کس پر مہربان ہے؟ مومنوں پر۔ یہ مومن جو ہیں اس دن جب منزل لقائے رب پر آئیں گے تو آپس میں یہ صرف ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے درمیان صرف سلامتی کا پیغام ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ اور جو اجر ان کو ملے گا، پھر اس کے بعد اجر کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اجر کریم ہوگا۔ قرآن میں اجر کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس میں ایک خاص بہت بڑے اجر کی طرف جب گفتگو ہوتی ہے تو اجر عظیم کہا جاتا ہے، عظیم اجر۔ لیکن یہ ایک خاص موقع ہے جہاں مومنین کے لیے اجر عظیم نہیں کہا، اجر کریم کہا۔ یہ ایک خاص قسم کا اجر ہے جو صرف اور صرف درود سے متعلق ہے، اجر عظیم نہیں ہے، اجر عظیم سے بڑھ کے ہے، اجر کریم ہے۔ تو یہاں تک جو خطاب ہے وہ پیغمبر اسلام سے ہے، هو الذی یصلی علیکم، وہ جو آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک دفعہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا گیا، اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو وہاں کہا گیا ہے اب پھر خطاب کیا گیا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ درود بھیجنے کی بات ہوئی، اس کے بعد یہ کہا کہ اے رسول، اے نبی، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور اپنے اذن سے اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ اب یہ ایک خاص لفظ ہے۔ دو باتوں پر آپ ذہن رکھیں کہ نبوت کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے تو نبوت کا تعلق بشارت و نذارت سے ہے، انبیاء بشیر و نذیر ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک صرف آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے موضوع سے باہر ایک بات ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں نذیر کا لفظ، نذارت کا لفظ
انذار کا لفظ، تنذیر تو خیر براہ راست نہیں استعمال ہوا ہے جہاں تک ہمیں یاد پڑ رہا ہے۔ یہ الفاظ جب انبیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی قرآن اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی تفسیر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، وہاں نذیر کے معنی ڈرانے والا اور نذارت کے معنی ڈرانا، خوشخبری دینے والا بشیر، ڈرانے والا نذیر۔ لیکن عربی مفہوم جو ہے نذارت کا وہ ڈرانا دھمکانا خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی تعلیمات کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بندگان خدا کو راہ نجات سے گزرنے کے قابل بنا دیں، اور راہ نجات سے گزرنے کے قابل بنانے کے لیے ہر قسم کی جو بھی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے اس سے مطلع کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں نذارت۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض سے کہے کہ بھئی آپ نمک اگر کھایا کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا، اب اگر وہ کہے کہ صاحب ڈاکٹر نے ڈرا دیا، تو ڈرا نہیں دیا، اس نے آگاہ کیا ہے۔ تو یہ نذارت دراصل آگاہی ہے، نہ کہ ڈرانا ہے۔ ہم لوگ عموماً اس کا ترجمہ ڈرانا کرتے ہیں، لیکن مفہوم ڈرانے کا نہیں ہے، مفہوم نذارت کا یہ ہے کہ فرائض نبوت کا بأحسن انجام دینا۔ لہذا ہر نبی بشیر و نذیر ہوتا ہے، اور پیغمبر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو پروردگار عالم نے اس طریقے سے متعارف کرایا کہ آپ کو عالمین کا نذیر بتایا، عالمین کا نذیر۔ دیکھیں یہ بھی ایک حالانکہ موضوع سے باہر جا رہی ہے بات، لیکن آپ لوگ ذاکرات ہیں، اچھا ہے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنا دے، عالمین کے لیے نذیر بنا دے۔ اب یہاں پر لفظ عالمین جو ہے اسی سے آپ کی خاتمیت ظاہر ہوتی ہے، اسی سے آپ کی نبوت کا کمال ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ عالم جو ہے اس کے مختلف اطلاقات ہیں۔ یعنی کبھی ہم لفظ عالم زمانی طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ دنیا ایک عالم ہے، سیاروں پر کہاں کہاں عالم ہیں، کن کہکشاؤں میں عالم ہیں، وہ ہوتا ہے ایک مقامی لفظ عالم۔ لیکن بعض اوقات ہم کیفیات کی تبدیلی سے عالم کو تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، عالم آخرت۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کیفیات بدل رہی تو عالم بدل رہے ہیں۔ تو نظارت پر سرکار رسالت جو ہے وہ زمانی طور پر بھی، مکانی طور پر بھی، کیفیات طور پر بھی جاری و ساری ہے، ہر عالم میں آپ نذیر ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو زمانی طور پر اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جناب آدم سے پہلے جو دنیا تھی وہ ایک عالم تھا، اب جناب آدم پیدا ہو گئے، دنیا میں انسان آباد ہو گئے، حالات بدل گئے، مواقع بدل گئے، صورت بدل گئی، کیفیات بدل گئیں، تو عالم بدل گیا، ایک نیا عالم وجود میں آ گیا۔ اسی طریقے سے جناب نوح کا زمانہ آ گیا، ایک نیا عالم وجود میں آ گیا۔ طوفان نوح آ گیا، دنیا تباہ ہو گئی، ایک نیا عالم وجود میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے زمانے کے ساتھ ساتھ عالم بدلتے چلے جاتے ہیں، بدلتے عہد رسالت آ گیا، اس کے بعد کا زمانہ آ گیا، آج کا زمانہ آ گیا، اس کے بعد آگے کے زمانے آئیں گے، جب حالات بدلیں گے، جب صورت بدلے گی، جب کیفیات بدلیں گے، عالم بدل جائے گا۔ تو کہا للعالمین نذیرا، کہ زمانے بدلتے چلے جائیں، بدلتے چلے جائیں، آپ کی نظارت باقی رہے گی۔ تو یہ آپ کی خاتمیت، اور خاتم جو ہوتا ہے اس کے لیے کامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبوت کمال پر جا کے ختم ہوئی ہے۔
پروردگار عالم نے نبوت کو اس کے کمال پر پہنچا کے ختم کیا ہے، درمیان میں ختم نہیں کیا. تو جو خاتم ہوتا ہے وہی کامل ہوتا ہے، باقی تمام انبیاء جزئی ہیں. کامل نبوت سرکار رسالت کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نذیر کا لفظ جو ہے وہ نبوت کی نشاندہی کرتا ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈرانا کریں. اچھا، اب ہم اپنے موضوع کی طرف چل رہے ہیں. اب کہا کہ آپ کو بشیر بنایا، نذیر بنایا، یعنی یہ نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے امر سے اپنی طرف دعوت دینے والا بنایا. اپنی طرف دعوت دینے والا بے اذن ہی، اس کے اذن سے. اس کے بعد جو خاص صفت جس کی طرف ہمارے اس وقت آپ کو توجہ دلانا ہے وہ ہے سراج منیر، روشنی دینے والا چراغ. سراج کا لفظ ویسے بھی اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مسلسل نور ساطع کرے، جس سے ہمیشہ نور نکلے، جو نور کا منبع ہو. آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا من جعل الشمس سراجن، یا من جعل القمر نورن، یا من جعل اللیل لباسن، یا من جعل النوم سباتن. تو وہاں پر آپ جب شمس کا لفظ مانگا سورج، تو اس کو کہتے ہیں سراج، یعنی جو جب تک ہے جب تک نور دے گا. یعنی سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ سورج میں، ناممکن ہے کہ سورج ہو اور نور نہ ہو. تو سورج نور دینے والا ہے. تو سرکار رسالت کو کہا کہ آپ سراج منیر ہیں. منیر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی دائمی ہونے کی معنوں میں استعمال. جیسے ہم اللہ کو کہتے ہیں کریم، ایسے ہی ہے منیر. تو اللہ کریم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہے تو کریم بھی ہوگا. یعنی اللہ سے صفت کریمی کبھی منقطع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہو اور کریم نہ ہو. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد ہوں اور منیر نہ ہو. یعنی آپ کے وجود سے نور ہمیشہ ساطع ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ضوء دینے والی آپ شخصیت ہیں. تو جس سے ہمیشہ نور ساطع ہوتا رہے وہ ہے سراج منیر. تو آپ اب ذہن میں تب آپ رکھیے گا موضوع کہ موضوع کیا ہے؟ فلسفہ درود. ابھی وہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں. تو آپ ایک ایسی شخصیت آپ کو بنا کے پیش کیا گیا کہ آپ سے ہمیشہ نور ملتا رہے گا. اب یہ نور کیا ہے؟ ابھی آپ نے سرنامہ کلام کیا ہے سنی؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ کو ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا رہے، ظلمتوں سے نور کی طرف لائے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جس سے نور جدا نہیں ہوتا. آپ سے ہمیشہ نور جو ہے وہ ساطع ہوتا رہے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے ایک طرف کہ آپ خود سراج منیر ہیں، آپ کی ذات سے نور جدا نہیں ہوتا، اور اللہ اور اس کے فرشتے درود اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ کو ظلمتوں سے نور کی طرف لاتے رہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وجود خود منیر ہے اس کا ظلمت سے کیا تعلق؟ جو نور، جو وجود خود
منیر ہے اس کا ظلمت سے تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ظلمات، اندھیرے یا اندھیرا یہ اپنا وجود رکھتا ہے کیا؟ کیا اندھیرے کا کوئی وجود ہے؟ اندھیرا عدم ہے، کوئی وجود نہیں ہے اندھیرے کا. وجود روشنی کا ہے. جہاں روشنی نہ ہو وہاں اندھیرا ہوگا. یعنی عدم نور جو ہے وہ ظلمت ہے، خود ظلمت کوئی چیز ہی نہیں ہے. سمجھ؟ جیسے حرارت وجود رکھتی ہے، ٹھنڈک کا کوئی وجود نہیں ہے، حرارت کا نہ ہونا ٹھنڈک ہے. عدم حرارت جو ہے وہ ٹھنڈک ہے، عدم نور جو ہے وہ ظلمت ہے. خود اندھیرا اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا. تو جب خود اندھیرا اپنا کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تو اندھیرا عدم ہے، اندھیرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نور اور ظلمت، روشنی یا اندھیرا، دونوں چیزیں اپنے درجات اور شدتیں رکھتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ رات کے وقت باہر کہیں میدان میں جائیں تو وہاں آپ کو اندھیرا نظر آئے گا. لیکن اگر کسی بند کمرے میں چلے جائیں جہاں کوئی چراغ نہ ہو، روشنی ہو، تو اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا. کہیں زمین کے تہ میں چلے جائیں تو وہاں اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا. اسی طرح اس باہر کے ماحول سے ایک مرتبہ ایک کمرے میں آئیں جہاں 30 پاور کا بلب جل رہا ہے، تو اس اندھیرے کے مقابلے میں یہاں روشنی ہوگی. لیکن اس کمرے سے نکل کے وہاں چلے جائیں جہاں 100 پاور کا بلب جل رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ نورانی ہوگا، یہ اندھیرا ہوگا. اور وہاں چلے جائیں جہاں 1000 وولٹ کا بلب جل رہا ہو تو پھر یہ اندھیرا ہوگا، وہ نور ہوگا. یعنی نور کی شدت کے درجات ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر ظلمت سے نور کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم روشنی سے زیادہ روشنی، اس سے زیادہ روشنی، اس سے زیادہ روشنی، اس سے زیادہ روشنی، اس سے زیادہ روشنی. تو جب سفر نور کی طرف ہوگا تو شدت نور بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر ظلمت کی طرف ہوگا تو شدت نور کم ہوتی چلی جائے گی. ظلمت خود کچھ نہیں ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ پر درود بھیجتا ہے تاکہ آپ کو ظلمتوں سے نور کی طرف لائے. یعنی آپ کا سفر نورانی سے نورانی، نورانی سے نورانی، نورانی سے نورانی ہوتا چلا جائے. مستقل نور کی طرف جائے. اچھا، اب یہاں پر جو ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا سفر ظلمتوں سے نور کی طرف جاری رہے، اور دوسری طرف پروردگار عالم اپنی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے تو کیا کرتا ہے بحیثیت ولی؟ ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ صفت ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانا بنیادی طور پر اللہ کی ہے. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ خالق سب کا ہے، اللہ مالک سب کا ہے، اللہ رازق سب کا ہے، اللہ مجیب سب کا ہے،
جتنی صفات باری تعالیٰ بندوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ اللہ اور ہر بندے کے درمیان ہیں، لیکن جب بات آئی ولایت کی تو کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سے صاحبان ایمان کا ولی ہے، باقی کسی کا ولی نہیں۔ یعنی ولایت وہ رشتہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان کہ جس میں ایمان ضروری ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں اللہ ولی ہوگا، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں اللہ ولی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سب کا سب کچھ ہے، لیکن ولی صرف مومنوں کا ہے۔ ولایت کا رشتہ صرف مومن سے ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اچھا، اب جب ولایت کا رشتہ مومن سے ہے تو اس رشتے کا تقاضا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمت سے نکالتا رہتا ہے، نور کی طرف لے جاتا رہتا ہے، ظلمتوں سے نکالتا رہتا ہے، نور کی طرف لے جاتا رہتا ہے، ظلمتوں سے نکالتا رہتا ہے، نور کی طرف لے جاتا رہتا ہے۔ تو اب اس کی جو صفت ولایت ہے اس کا تقاضا ہے کہ ظلمتوں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے، اور صفت ولایت صرف منطبق ہوتی ہے مومن پر، غیر مومن پر نہیں ہوتی۔ تو اب جب پروردگار عالم اپنی یہ صفت بتا رہا ہے کہ وہ ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے مومنوں کو، اب اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو عمل پروردگار کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ مومنوں کا ولی ہے، اور کسی کا نہ ولی ہے نہ کسی کو نکالتا ہے، مومنوں کا ولی ہے اس لیے مومنوں کو نکالتا ہے۔ اچھا، اب جب اللہ مومنوں کا ولی ہے تو پروردگار عالم نے جب یہ اعلان کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اب اس آیت کی تفسیر کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو سب معلوم ہے کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ لفظ ولی استعمال ہوا، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کے بعد کہا اور اس کا رسول ولی، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے یعنی امیر المومنین اور ائمہ اہل بیت۔ تو اللہ ولی ہے اور رسول، یہ نہیں کہا اور رسول ولی ہے، نے وہی ولایت جو اپنے لیے استعمال کی اسی کے ذیل میں رسول کو لیا، اسی کے ذیل میں ائمہ اہل بیت کو لیا، کہا اللہ ولی ہے اور رسول اور علی اور اولاد علی ائمہ اہل بیت یہ تمہارے ولی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، انما صیغہ حصر کے ساتھ کہا ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ تو اب جب یہ ولی ہیں تو ضرورت اس بات کی پڑی کہ وہ ولایت جو پروردگار عالم کی ہے ان کے پاس وہی ولایت ہے۔ اب یہاں پر اس وقت ہمارا تکوینی اور تشریحی کا موضوع نہیں ہے، لیکن بس ہم تذکرتاً کہہ دیں کہ اللہ کا بندوں سے تشریعی رابطہ نہیں ہے، اللہ کا بندوں سے تکوینی اور روحانی رابطہ ہے، اور یہ ولایت جو ہے جو رسول اور ائمہ کے لیے آئی ہے یہ وہی تکوینی ولایت ہے، کیونکہ وہی والی ہے جو اللہ کی ہے اور اللہ کی ہے تکوینی، تو لہٰذا یہ تکوینی ولایت ہے۔ خیر، تو بہرحال یہ کہ اب یہ جو ہیں یہ تمہارے ولی ہیں، اب جب یہ ولی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہوئی کہ یہ وہی کام کریں جو اللہ کرتا ہے بحیثیت ولی، لہٰذا اب سورہ طلاق میں پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آیا ایک ذکر نازل ہوا ہے، پیغمبر اسلام کو کہا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر آیا نا سورہ ہجر میں، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ذکر آیا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ وہ رسول ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی روشن آیتیں سناتا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے ان کو ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف لائے۔ تو یہ
ظلمتوں سے نکالنا اور نور کی طرف لانا کس کی طرف منسوب کر دیا پروردگار عالم نے؟ پیغمبر اسلام کی طرف، کہ پیغمبر اسلام ظلمتوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں، خود سراج منیر ہیں، خود سراج منیر ہیں، ظلمتوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں، اور اللہ اور فرشتے ان پر اس لیے درود بھیجتے ہیں کہ یہ مومنوں کو کہ ان کو اللہ ظلمتوں سے نکالے، نور کی طرف لائے۔ تو یہ ایک خاص صفت پروردگار عالم نے بیان کی محمد و آل محمد کی، کہ ان پر درود اس لیے نازل ہوتا ہے کہ یہ خود ظلمتوں سے نور کی طرف آتے ہیں اور مومنین کو اپنے ساتھ ظلمتوں سے نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ وہ بشر المومنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرہ، کہ مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مومنوں کا رابطہ ولایت جو محمد و آل محمد سے ہے، اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے، یہ فضل کبیر ہے۔ اور اس فضل کبیر کا نتیجہ یہ ہے کہ مومنوں کا سفر ہمیشہ ظلمت سے نور کی طرف ہے۔ اور اس کا فیض کیسے حاصل ہوتا ہے کہ درود اللہ بھی پڑھتا ہے اور ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس درود کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کو اس ولایت کے طفیل ظلمتوں سے نور کی طرف لایا جاتا ہے۔ اور یہ عمل کیسے جاری رہتا ہے؟ یہ درود پڑھنے سے جاری رہتا ہے، کہ جتنا درود پڑھتے جائیں یہ ظلمت سے نور کی طرف سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو درود ایک ایسی چیز ہے کہ جو مومن کے درجات میں مستقل بلندی پیدا کرتا ہے اور مستقل فضل کبیر جاری کرتا ہے، اور مستقل اجر کریم ان کے لیے لکھا جاتا رہتا ہے، اور مستقل فیض ولایت جو ہے وہ جاری رہتا ہے جتنا درود پڑھا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے توفیق درود صرف مومن کو دی ہے، غیر مومن درود پڑھتا ہی نہیں۔ تو اب جو بات نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عظمت پیغمبر اسلام اور اجر مومنین آپس میں ایک رابطہ رکھتے ہیں۔ جتنا عظیم سفر کی طرف پیغمبر اسلام سفر کرتے رہتے ہیں، اتنا مومنین کے اوپر فضل بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی اتنا تعلق ہے پیغمبر اسلام کا مومنین سے کہ اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے، درود ملائکہ بھیج رہے ہیں، ان کے مراتب بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور مومنوں پر فضل بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنا جتنا درود نازل ہوگا اتنا مومن کا فضل بڑھتا چلا جائے گا، مومن مزید بلندی سے بلندی کی طرف جاتا رہے گا۔ لیکن اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ ایمان کے درجات ہیں، ہر مومن ایک درجے کا مومن نہیں ہوتا، اسی طرح ہر عارف ایک درجے کا عارف نہیں ہوتا، ہر موحد ایک درجے کا موحد نہیں ہوتا، ہر بندہ خدا ایک درجے کا بندہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر موالی کی ولایت میں درجات ہیں۔ اگر مومن فیض درود کو اپنے لیے بڑھانا چاہے تو اپنے نفس میں ولایت کے درجے کو بڑھائے۔ جتنا جتنا درجہ ولایت نفس میں بڑھے گا اتنا فیض درود اس کے لیے بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا انسان ولایت کے بلند درجے پر چلا جائے اتنا درود کا اس کے اوپر بے انتہا اثر ہوگا۔
یعنی اس حد تک ہوگا کہ درود پڑھنے والا اگر صحیح معنوں میں موالی، صحیح معنوں میں ولایت کے درجات کو طے کر چکا ہے تو اسے اپنے اندر بلندی محسوس ہوگی کہ میں بلند ہو رہا ہوں، درود نازل ہو رہا ہے محمد و آل محمد پر، اور میں تقرب خداوندی کی منزلیں طے کر رہا ہوں، کمال مطلق کی طرف سفر کر رہا ہوں اس درود کے صدقے میں۔ درود جتنا پڑھا جائے گا میرا سفر تیزی سے اللہ کی طرف ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سفر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کام ہم قربتاً اللہ کر رہے ہیں، یہ کام ہم قربتاً اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی قربت کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کون سا ہم سے دور ہے؟ بات یہ ہے کہ قربت جو ہے وہ ذات میں کمال ہے، ذات میں ارتقاء ہے، باہر نہیں ہے، اپنی ذات میں کمال ہے، اور کیونکہ ذات خداوندی کمال مطلق ہے تو جتنا جتنا ارتقاء وجود میں پیدا ہوتا ہے تقرب بڑھتا جاتا ہے، اتنا اتنا تقرب بڑھتا جاتا ہے۔ تو اب اگر انسان ولایت کو مکمل طور سے حاصل کر لے، صرف اقرار ولایت ایک درجہ ہے، پس درجہ ہے، لیکن ولایت کا نور قلب کو منور کر دے، یہ ایک بلند درجہ ہے، اور جس کا نور قلب نور ولایت سے منور ہو گیا اس پر درود کا اثر ہوتا ہے، وہ درود سے سفر تقرب طے کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ اب ہم ایک اور چیز آپ کو سمجھائیں، پہلے اس بات کو پورا کر دیں کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا لتلو علیکم آیات اللہ المبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ تو پیغمبر جو ہیں ان کی قربت ولایت سے حاصل ہوتی ہے، تو جتنی ولایت بڑھتی جاتی ہے پیغمبر اسلام کے نور کا اثر بڑھتا جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے انسان سفر کمال مطلق کی طرف کرتا جاتا ہے۔ اچھا، اب ابھی جیسے ہم نے وضاحت کی کہ سراج منیر کے لیے ظلمت جو ہے وہ در اصل نور کی شدت کی طرف سفر ہے، نہ کہ خود اندھیرا ہے۔ اور مومنین جو ہیں ان کا رشتہ ولایت جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ان کے اوپر درود کا اثر ہوتا ہے۔ یہ یہاں تک ہم نے بات آپ سے کر لی۔ اب ایک اور چیز آپ سنیں، فرض کریں کہ کسی پہاڑ کی وادی میں آپ کو ایک بستی بسانا ہے، تو اس بستی میں ضروریات زندگی کی چیزیں فراہم کرنا پڑیں گی، جس میں سب سے زیادہ ضروری پانی ہے۔ اگر پہاڑ سے بہت بلندی سے آبشار یا دریا چشمہ بہہ رہا ہے، اور ہم یہ چاہیں کہ اس آبشار سے یا اس دریا سے پانی بستی کے لوگوں کو پہنچا دیں، تو کیا یہ کریں گے کہ دریا کا رخ بستی کی طرف موڑ دیں؟ اگر دریا کا رخ بستی کی طرف موڑ دیا جائے تو بستی بہہ جائے گی، پانی تو نہیں ملے گا لوگوں کو۔ تو کیا جائے گا کہ بستی کے کسی بلند مقام پر پانی کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں سے آب رسانی کا انتظام کیا جائے گا کہ ہر گھر میں اس ذخیرے سے پانی پہنچتا رہے۔ بس یہی مثال درود کی ہے کہ مومن جو ہے اس کے اوپر فیض درود بقدر ظرف
اس طرح پہنچتا ہے کہ نزول درود محمد و آل محمد پر ہوتا ہے۔ تو وہاں تو ذخیرے میں کمی ہی نہیں ہے، تو دریائے فیض جاری ہے، پروردگار بھیج رہا ہے درود۔ اللہ کا درود بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک الگ ہی فلسفہ ہے کہ اللہ کیسے درود بھیجتا ہے، اور ملائکہ وہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ تو وہاں چشمہ فیض جو ہے وہ اتنی تیزی سے جاری ہے کہ مومن اس کا تحمل نہیں کر پاتا، لہٰذا وہ محمد و آل محمد پر پہنچتا ہے۔ اب جتنا رشتہ اس کا محمد و آل محمد سے، اتنا فیض اس کو مل جاتا ہے۔ تو اب مومن کا فریضہ کے دو فریضے ہو گئے۔ پہلی چیز تو یہ کہ رشتہ ولایت کو جتنا زیادہ قوی کر سکتا ہے وہ کرے، جتنا قوی کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مودت ولایت کا ایک رخ ہے، لیکن دشمنان اہل بیت اور غاصبان حقوق اہل بیت، ان سے جو جذبات ہونا چاہیے وہ جب تک ویسا نہ ہو جیسے ہونا چاہیے، جب تک ولایت کا نور مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آیہ درود جہاں قرآن میں آئی ہے، 56ویں آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے فوراً بعد کیا کہا ہے؟ اس کے فوراً بعد تذکرہ انہی کا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اب اگر مومن آیہ درود پر رک جاتا ہے تو سمجھیں ولایت کا ایک رخ تو پورا ہو گیا، لیکن دوسرا رخ ضروری جس سے ولایت کمال پر پہنچتی۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اچھا، اب ہم ایک اور چیز کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آپ درود پڑھ ہی لیں ایک دفعہ۔ اب وہ ایک روایت ہے جو ہماری اس وقت کی گفتگو سے میل نہیں کھائے گی، لیکن اس کی تفسیر الگ ضرورت ہے، وہ بھی ہم آج نہیں کریں گے، کچھ اور آیتیں ہیں ان کی طرف چلیں گے۔ وہ تفسیر صافی میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص محمد و آل محمد پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اور فرشتے 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور اس پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ جملہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے جیسا کہ کہا کہ براہ راست تو درود اس پر نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اور فرشتے محمد و آل محمد پر جب درود بھیجتے ہیں تو بالواسطہ وہ مومنوں پر ہی ہوتا ہے، اس کا اثر آ کے مومنوں پر پڑتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اس مومن کا تعلق کتنا ہے، جتنا تعلق ہے اتنا اس درود کا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اور فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب اس حساب سے آپ لیں تو یہ ہوا کہ آپ جتنی مرتبہ درود پڑھتی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے 10 مرتبہ درود ہوتا ہے۔ کہ آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا
اللہ اور فرشتوں نے 10 دفعہ درود پڑھا. اب آپ کا جتنا تعلق تھا، جس درجہ ولایت پر آپ نے درود پڑھا، اتنا فیض آپ کو پہنچ گیا. اب دیکھیے کچھ آیات ہیں جو ہم لائے تھے اور سوچا تھا کہ وقت ہوگا تو اور ہمیں اتنی طاقت ہوگی کہ ہم پڑھ سکیں، تو اللہ کا شکر ہے ہمیں ابھی پریشانی نہیں ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. تو کچھ آیتیں ہم اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سورہ مائدہ کی 15ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آیا ایک نور اور کتاب مبین، روشن کتاب. 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، نور اور کتاب مبین. اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. اب یہاں پر کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت اس آیت کی تفسیر میں جانا نہیں ہے، ہمارا موضوع فلسفہ درود کی حد تک ہے، لیکن ہم آپ کو خالی آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیں کہ اس آیت کو اگر آپ مختلف تفاسیر نکال کے پڑھیں، قرآن کی تفاسیر جو ہمارے پاس ہیں مختلف علماء کی لکھی ہوئی، وہ نکالیں اور سورہ مائدہ کی 15ویں آیت نکالیں، اس کی تفسیر دیکھیں تو اس میں 2 قسم کی تفسیریں ملیں گی. یہاں پر کیا کہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ایک نور اور ایک روشن کتاب. تو بعض لوگوں نے یہ وا کا لفظ ہے نورن، وا ہم کس معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، حرف عطف. تو اب یہ عطف ہے، یعنی 2 چیزیں آئیں، نور آیا اور کتاب آئی. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے. یہ واو جو ہے وہ ان 2 چیزوں کے درمیان عطف ہے، نور اور کتاب. اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب کی صفات کے درمیان عطف ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ روشن ہے اور خود نور ہے. بہرحال ہمارا اس سے اس وقت کوئی واسطہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دونوں صورتوں میں ہمارا مطلب تو ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت جاری ہوتی ہے وہ بشکل نور ہوتی ہے، یعنی ہدایت خود نور ہے اور درود اس ہدایت کا سلسلہ کہ جو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو قرآن کو کہا کہ نور نازل ہوا اور کتاب مبین نازل ہوئی، لیکن اب کتاب خود نور ہے یا کتاب کے علاوہ نور ہے، دونوں صورتوں میں ہدایت نور ہے. اس حد تک تو بات واضح ہے. اب یہاں پر ہم اس آیت کو اگر ملاتے ہیں حدیث ثقلین سے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ٹھیک ہے. تو اب کتاب اللہ آئی اور نور آیا. تو یہاں پر اس حدیث کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہیں جو نور ہیں. اب کیونکہ پیغمبر اسلام خود سراج منیر ہیں اور اہل بیت جو ہیں وہ ان کے مقام منیت کی وجہ سے افضل ہیں، انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں. تو اس اعتبار سے کتاب اور نور یہاں پر صادق آ جاتا ہے. لیکن تھوڑی سی ابھی ہم وضاحت درود کے فلسفے کے معاملے میں ایک اور کر دیں. سورہ نور میں آپ پڑھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اور آگے جا کے کہا کرتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور نور کیا ہے؟ خود اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہادی ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انا علینا للہدی، ہدایت ہماری طرف سے. اللہ ہادی ہے اور کیا ہے؟ نور ہے.
اور جس کو چاہتا ہے یعنی جس کو مستحق سمجھتا ہے اس کو نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. اور ظلمتوں سے نور کی طرف کس طرح لے جاتا ہے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے. اور مومنین جو ہیں جو استحقاق رکھتے ہیں وہ ظلمتوں سے نور کی طرف سفر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز ہے جس کی طرف ہم آپ کی خاص توجہ دلا دیں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں کچھ سورے ہیں جنہیں ہم مسبحات کہتے ہیں، جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے. کہیں ماضی کا صیغہ ہے سبح للہ، اور کہیں مضارع کا صیغہ ہے یسبح للہ. وہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ من فی السماوات والارض، ما فی السماوات و ما فی الارض. مختلف طریقوں سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کیونکہ اپنے وجود میں بے عیب ہے لہٰذا زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے. ٹھیک ہے، زبان حال سے کر رہی ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، ہر شے میں پروردگار عالم نے ایک خاص صفت رکھی ہے. اس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لِكُلِّ ذَرَّةٍ لِسَانَ الْمَلَكُوتِ نَاطِقٌ بِالتَّسْبِيحِ. ہر شے میں ایک زبان ملکوتی ہے، اور وہ زبان ملکوتی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو فی لِكُلِّ ذَرَّةٍ، ہر ذرے میں ایک زبان ہے جس کو آپ نے کہا کہ وہ زبان ملکوتی ہے اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تسبیح جو ہے یہ زبان حال سے نہیں ہے، زبان مقال سے، وہ خود تسبیح کر رہی. تو اب سوال یہ ہے کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے اور اس میں ایک زبان ملکوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تسبیح کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے کو پروردگار عالم نے اس طرح خلق کیا ہے کہ اس میں ایک جوہر ملکوتی رکھا ہے. ہر شے میں ایک جوہر ملکوتی ہے، اور وہ جوہر ملکوتی جو ہے وہ رجوع کرتا ہے پروردگار عالم کی طرف، اس کی ذات سے نقائص کی نفی کرتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے تسبیح، ایک چیز ہوتی ہے حمد، ایک چیز ہوتی ہے تہلیل. مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے تمجید، یعنی ذکر خدا کی اقسام ہیں. ایک شخص تمجید کر رہا ہے، ایک شخص تسبیح کر رہا ہے، ایک شخص حمد کر رہا ہے، ایک شخص تہلیل کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ذکر خدا کی قسمیں ہیں. تسبیح کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے سبوح، بے عیب. تسبیح کرنا یعنی اللہ کی ذات کو بے عیب قرار دینا، اور حمد کرنا یعنی اس کا وصف بیان کرنا. اللہ کا وصف بیان کیا جائے تو اس کی حمد ہے، اور اگر اللہ کی ذات کو بے عیب قرار دیا جائے تو یہ تسبیح ہے. اب بعض جگہ یسبح بحمدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ.
ذات سے نقائص کی نفی بھی کرتے ہیں اور وصف بھی بیان کرتے ہیں. یسبح بحمدہ. اب یہ وہ آیتیں ہیں اس کو ابھی ہم چھوڑے دے رہے ہیں، پھر بہت دور چلا جائے گا اور اصل فلسفے سے ہم ہٹ جائیں گے تھوڑا سا. ویسے ہم لکھ کے تو لائے تھے، تقریباً 18-19 آیتیں لکھ کے لائے تھے، لیکن اس سب پر بات نہیں کریں تو وہ مسئلہ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا. تو ایک شے ہے وجود میں ملکوتیت، یہ پروردگار عالم کا حسن تخلیق ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات سے ایک رابطہ ملکوتی قائم کیا ہے. اور وہ ملکوتیت جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوتی ہے وجود میں، اتنی زیادہ اس کے اندر صلاحیت حصول تقرب ہوتی ہے، اتنا زیادہ وہ تقرب کی صلاحیت رکھتا ہے. اب جب ہم نے ساری گفتگو درود کی ہے تو ظاہر ہے کہ جتنی صلاحیتیں اور جتنی لیاقتیں قبولیتیں درود کی ہیں اس میں نفس کی ملکوتیت ہے، جتنی نفس میں ملکوتیت ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ذرے کی ملکوتیت پروردگار عالم کی طرف سے طے ہے، لیکن انسان اور جن یہ دو مخلوقات وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی ملکوتیت میں اضافہ کریں. تو اب ہم فیض درود اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جتنی ہماری ملکوتیت بڑھے گی اتنا فیض درود بڑھ جائے گا. تو ملکوتیت جو ہے وہ تقرب کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور درود سفر ہے تقرب کی طرف. اب یہ ہم ذرا سا انتخاب کر کے آیتیں نکال لیں، سب تو پڑھنے کا موقع نہیں ہے. اب ایک کتاب ہے عام مسلمانوں کی، ایک بڑے مشہور مورخ ہیں علامہ مسعودی. علامہ مسعودی نے ایک کتاب لکھی ہے مروج الذہب. اس کی جو پہلی جلد ہے اس کے ابتدائی صفحات پر ایک بات لکھی ہے کہ اللہ، یعنی ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے اور حوالوں کے ساتھ بیان کی ہے. اللہ نے آدم کو وحی کی کہ میں تم کو اپنا نور دوں گا جو پاکیزہ پشتوں سے حرکت کرتا ہوا آگے بڑھے گا، اور اسی نور کے ذریعے تمام نوروں پر اپنی برتری ثابت کروں گا، اور اسی کو خاتم الانبیاء بناؤں گا، اور اسی نور کے ان کے خلفاء ائمہ بناؤں گا جن کا زمانہ یا جن کا سلسلہ بقائے دنیا کی عمر کے برابر ہوگا. یعنی یہ نور ہدایت خاتم الانبیاء تا قیام قیامت باقی رہے گا. اور اس کے بعد انہوں نے ہی اسی میں اس آیت کے، اس حدیث کے ذیل میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول بیان کیا ہے. اور اس میں امیر المومنین کا یہ قول لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنا نور دے کے وعدہ فرمایا کہ میں ہدایت کے لیے تمہارے
اہل بیت کو مقرر کروں گا اور اپنے پوشیدہ علم سے ان کو وہ علم دوں گا کہ کوئی باریکی ان کے لیے مشکل نہیں رہے گی اور نہ مخفی سے مخفی چیز ان کو عاجز کرے گی. اپنی مخلوق پر انہیں حجت بناؤں گا اور وہ میری قدرت اور وحدانیت سے لوگوں کو آگاہ کریں گے. بس ہدایت نبی سے ہوگی اور نور اور امامت ان کی نسل میں ہوگی. اب یہ درود کا پھیلاؤ ہے. اور اس کے بعد بس ہم آخر میں ایک آیت کے اوپر بات ختم کر دیں کہ پروردگار عالم نے اس اپنے فیضان رحمت کو اس طرح سے جاری کیا کہ کچھ بندوں کو مصطفیٰ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اب دیکھیے عالمین کی بات ابھی ہو چکی ہے، یعنی ہر زمانہ. تو قیامت تک کے زمانے کے لیے اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا اور آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا اور آل عمران کو مصطفیٰ کیا. ذریتم بعضھا من بعض، اور ایک نسل جو ہے وہ دوسری نسل کی ذریت ہے. اب یہ آیت اگر ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو یہ وہ استفائیت ہے کہ جس استفائیت پر درود جو ہے وہ مرتکز ہوتا ہے. اور یہ اب اس وقت ہمارا موضوع سے باہر چلی جائے گی بات. وہ یہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور اسی آیت کی وجہ سے سورہ کا نام آل عمران ہے. اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آل ابراہیم اور آل عمران کی، تو یہاں پر عمران سے مراد جناب ابو طالب ہیں اور آل عمران سے مراد امیر المومنین اور ائمہ اہل بیت ہیں. لہٰذا استفائیت جو ہے وہ اس نسل میں اللہ نے رکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو مصطفیٰ کر کے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا. اور کتاب کیا ہے؟ نور ہے. کتاب کے ساتھ نور نازل کیا تو یہ خود نور ہیں، اور اگر کتاب ہی نور ہے تو یہ وارث کتاب ہیں. لہٰذا ظلمتوں سے نور کی طرف جتنی وابستگی ان سے بڑھے گی اتنی تیزی سے سفر ہوگا، اور جتنا زیادہ فیض درود حاصل ہوگا اتنا تیزی سے ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ جو آیت ہے یہ خاص طور پر محمد و آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے. اور اس آیت کے بارے میں اب جیسا کہ ہم نے کہا کہ موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن اب کیونکہ ہم نے اپنی گفتگو موضوع کے اوپر تو کافی ہو گئی، اب 15 منٹ آپ کے پاس اور ہیں، تو اس آیت یہ نکل آئی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ کو بات کر لیں کہ تمام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. لیکن اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ آدم کون ہے، وہ بتا دیں گے آدم کون ہے. ان سے پوچھیں آپ کہ نوح کون ہے، وہ بتا دیں گے نوح کون ہے. ان سے پوچھیں آل ابراہیم کون ہے، کہیں گے جناب ابراہیم کی نسل 2 شاخوں میں، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل کی نسل میں. لیکن جب پوچھا جائے کہ آل عمران کون ہے، اس کا جواب نہیں ہے کہ آل عمران کون ہے. اب ہوتا یہ ہے
کہ عام مسلمان تو خیر آل عمران جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے علماء نے یہاں پر ایک احتمال ظاہر کیا ہے کہ عمران سے مراد کیا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے آل ابراہیم اور آل عمران کی۔ اچھا، اب وہ درود والا ختم ہو گیا، اب ہم الگ بات کر رہے ہیں تھوڑا سا وقت کی وجہ۔ آل ابراہیم اور آل عمران، ٹھیک ہے، آل ابراہیم اور آل عمران، اور کہا کہ ایک نسل دوسری نسل کی اولاد ہے، تو یہ تو طے ہو گیا کہ آل عمران اور عمران جو ہیں وہ جناب ابراہیم کی نسل میں ہیں، یہ بات تو طے ہو گئی۔ اب اگر ہم تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں کہ جناب ابراہیم کی نسل میں عمران نام کے کتنے لوگ ہیں، کون کون عمران نام کا ہے، تو سب سے پہلے عمران نام کا جو شخص ہمیں ملتا ہے وہ ہیں جناب موسیٰ و ہارون کے والد، موسیٰ ابن عمران یا ہارون ابن عمران۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ ان کا پورا نام ہے عمران ابن یسر ابن خاہس ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن اسماعیل، یعنی جناب یعقوب کے بیٹے لاوی، ان کے بیٹے خاہس، ان کے بیٹے یسر، ان کے بیٹے عمران۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ آل عمران سے مطلب یہ عمران ابن یسر ہیں، تو عمران ابن یسر جو ہیں ان کی نسل میں مسلسل استفائیت ہونا چاہیے۔ ان کے دو بیٹے نبی ہوئے، ایک حضرت موسیٰ اور ایک حضرت ہارون۔ حضرت موسیٰ کی نسل میں نبوت نہیں چلی، جناب ہارون کے دو بیٹے شبر اور شبیر یہ حجت خدا ہیں، اور اس کے بعد ان کی نسل میں جناب شمویل ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمران ابن یسر کی نسل میں سلسلہ در سلسلہ حجت خدا نہیں پیدا ہوئے، لہذا آل عمران ان کی آل ابراہیم کے مقابلے پر نہیں آ سکتی، یہ ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک عمران پیدا ہوئے جن کا نام ہے عمران ابن ماسان، یہ والد ہیں حضرت مریم کے، حضرت مریم کے والد عمران ابن ماسان۔ یہ حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی نسل میں 27ویں پشت میں ہیں، نسل یہودا میں 27ویں پشت میں ہیں یہ۔ ان کا سلسلہ یہ ہے کہ ان کی بڑی بیٹی جناب زکریا کی زوجہ تھیں، اور ایک بیٹی حمون الصفا کی زوجہ تھیں، اور ایک بیٹی حضرت مریم تھی۔ اب جناب ہم بیٹا کا ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، بیٹی سے بھی نسل چلتی۔ پہلی بیٹی جو زمانے میں زکریہ کی زوجہ تھیں، ان کے یہاں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت یحییٰ شادی سے پہلے شہید ہو گئے، ان کی کوئی اولاد نہیں۔ جناب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ، مگر وہ بھی غیبت میں چلے گئے، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں۔ اب رہ گئے حمون الصفا، تیسری بیٹی کے شوہر، ان کے بیٹے شمون الصفا ہیں۔ شمون الصفا کی نسل میں ولایت، وصایت اور نبوت زیادہ عرصے نہیں چلی۔ جناب شمون بے شک وسیع ہوئے، لیکن ہاں ان کی نسل کا ایک بہت بڑا شرف یہ ہے کہ جناب شمون کی نسل میں حضرت نرجس پیدا ہوئی۔ جناب نرجس شمون الصفا کی نسل میں ہوئی، لیکن وصایت کا سلسلہ نہیں چلا کوئی۔
اور جناب عیسیٰ پر آ کے نبوت اور جو ایک اولائیت تھی جس میں پروردگار عالم نے کہا تھا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ حضرت عیسیٰ تک آ گیا، اس کے بعد جناب اسماعیل کی طرف چلا گیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت اسحاق کی اولاد میں کوئی عمران ایسا نہیں ہے جو جس کے اوپر یہ آل عمران صادق ہے۔ عام علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران ابن ماسان ہے، لیکن عمران ابن ماسان کی نسلی ایسی نہیں ہے کہ جو قیامت تک چلے، جس کی استفائیت قیامت تک چلے۔ اب جس نسل میں حضرت اسحاق کی ہمیں کہیں تا قیامت استفائیت نہیں مل رہی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ ان اللہ وہ کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے کچھ بندوں کو مصطفیٰ کر دیا اور کتاب کا وارث بنا دیا۔ وہ مصطفیٰ بندے آل ابو طالب میں ہیں اور کہیں نہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب آل اسحاق میں کوئی عمران ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی عمران ہے تو وہ آل اسماعیل میں ہے، اور وہ ہیں جناب ابو طالب، اور جناب ابو طالب کی ہی وہ نسل ہے کہ جس میں تا قیامت وراثت قرآن ہے، استفائیت ہے۔ لہذا سوائے جناب ابو طالب کے یہ عمران اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک تاریخ انبیاء سے نکالا ہوا نتیجہ ہے، لیکن ایک مرتبہ مامون رشید نے، بہت بڑا عالم تھا مامون رشید، امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ عالم اسلام میں مصطفیٰ ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ تو اس نے کہا قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھی تھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور کہا تھا کہ اس آیت میں ہماری استفائیت بیان کی گئی۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس ایک حدیث معصوم یہ ملتی ہے۔ دوسری چیز یہ آپ لوگ ایام اضحیٰ کی مناسبت سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ محرم میں بیٹھے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امام حسین کا، تو یہ خاص طور سے سنیں کہ کربلا میں جتنے شہداء امام سے رخصت طلب کرتے تھے اور امام ان کو رضائے جہاد دیتے تھے، میدان میں بھیجتے تھے، تو جب بھیجتے تھے تو ہر شہید کو بھیجتے وقت سورہ احزاب کی 23ویں آیت پڑھتے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت پڑھ کے ہر شہید کو بھیجتے تھے، جاؤ حبیب من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جاؤ زہیر من المؤمنین رجال صدقوا اللہ علیہ، جاؤ مسلم من المؤمنین رجال صدقوا اللہ علیہ۔ ہر شہید کو بھیجتے تھے تو یہی آیت پڑھتے تھے۔ لیکن جب سب اصحاب و انصار شہید ہو چکے اور آل ابو طالب شہید ہونے لگی اور سب سے پہلا شہید جناب علی اکبر میدان میں جانے لگے، تو اس وقت امام حسین نے میدان میں نکل کے یہی آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ علی اکبر جاؤ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے 18 بنی ہاشم تھے سب جناب ابو طالب کے بیٹے تھے،
اور ان کی ابتدا اس آیت سے امام حسین نے کربلا میں کی. تو بہرحال اب ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے بہت وقت دیا, بہت توجہ سے گفتگو سنی, اور اصل گفتگو جو تھی ہماری اس وقت جو موضوع تھا وہ بہرحال فلسفہ درود تھا. اور فلسفہ درود کو آپ بالکل ذہن میں رکھیں, ذاکری میں جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں بھی اور پڑھوائیں بھی, اور معرفت درود کے ساتھ, خالی رسماً نہیں بلکہ درود کی معرفت کے ساتھ درود پڑھیں انشاءاللہ اور پڑھوائیں. اور زیادہ سے زیادہ درود کی جو کا فیض جو ہے اس کے لیے اپنے قلب میں نور ولایت محمد و آل محمد جو ہے اس کو جتنا بڑھا سکیں وہ بڑھا. تھوڑا سا ملکوت کو واضح کر دیں. جی, ملکوت کو تھوڑا سا واضح کر دیں. بات یہ ہے کہ حسن تخلیق ہے پروردگار عالم کا, اور اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے بندوں کی مخلوق کی تخلیق میں اپنے لطف و کرم کے ذریعے اپنا تعلق پیدا کیا ہے کہ اس کے وجود سے ہر وجود ہے. بات یہ ہے کہ اگر پروردگار حی و قیوم نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہر شے اس لیے ہے کہ وہ قائم ہے. اب یہ پھر ایک الگ موضوع آ جاتا ہے. سورہ قصص کی آیت ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, اور اس کے بعد کہا لا الہ الا ہوا, اور پھر کہا کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے کے اندر جو رجحان ہے وہ فنا ہونے کا ہے, ہلاک ہونے کا ہے, لیکن پروردگار عالم کی قیومی ایک ایسی شے ہے کہ جس نے ہر شے کو باقی رکھا ہے. تو پروردگار کی ذات سرچشمہ حیات ہے. اللہ حیات کا خالق ہے, اس کی ذات سرچشمہ حیات ہے, اور جتنا تعلق ملکوتی پروردگار سے ہوتا ہے اتنی اس وجود میں حیات کی شدت ہوتی ہے, اور جتنا تعلق ملکوتی ہوتا ہے اتنی قیام کی شدت ہوتی ہے. تو اس کی قیومی اور اس کی حیات یعنی اس کا حی و قیوم ہونا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں کیونکہ سے وہی حی ہے وہی قیوم ہے. تو اللہ کے حی اور اس کے قیوم ہونے کی وجہ سے بندوں کی مخلوق کی حیات اور بقا ہے. تو اس حیات اور بقا کی صلاحیت پروردگار عالم نے بندوں کے اندر پیدا کی ہے. یہ اس کا لطف و کرم ہے اور حسن تخلیق ہے. بہرحال یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے, اس کو ہم ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں. کبھی موقع ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ آل عمران کی ہاں 33ویں 34ویں آیت ہے میرے خیال سے. اچھا تفسیر جو آپ نے بتائی تھی کہ 10 دفعہ تفسیر کہاں کی ہے؟ تفسیر جو آپ نے بتائی جی تفسیر بتائی تھی نا آپ نے کہ ایک دفعہ درود بھیجو تو اس کے 10 دفعہ اللہ آپ کو جو ہے ہاں تو وہ کہاں کی تفسیر؟ وہ حدیث آپ نے ایک تذکرہ کی تھی کہ حضرت مومن ایک مرتبہ وہ تفسیر صافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اس آیت کے کی تفسیر میں. لکل ذرات آپ نے بھی ایک حدیث رسول اللہ کی بتائی تھی کہ تمام ملکوت ہاں لکل ذرۃ, ہاں لکل ذرۃ لسان الملکوت. جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ تسبیح ذات خدا کو بے عیب قرار دینا, ہم بس بیان کرنا, اس طرح تمجید اور تحلیل. ہاں تمجید تحلیل تسبیح ہم تمجید کی اگر ہم چھوٹی سی بزرگی بیان کرنا. اور تحلیل اب یہ جو ہے ایک اللہ کی
بزرگی بیان کی جا سکتی ہے، اللہ کا وصف بیان کیا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات کو بے عیب قرار دیا جا سکتا ہے، اللہ کے سے اپنا تعلق اور اپنا رب، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ زبان ملکوتی، تو اس قسم کے مختلف پہلو ہوتے ہیں ذکر خدا کے، تو یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ذکر کے اقسام کیا ہیں. بس اگر وہ آپ رپیٹ کر دیں بہت جو آپ نے کہا کہ دریائے فیض ہے، مطلب یعنی کہ پروردگار عالم کا درود بھیجنا رسول خدا، وہ والی بات. رسول خدا پر پروردگار عالم کا درود بھیجنا ظلمتوں سے نور کی طرف سفر ہے، اور مومنین جو ہیں وہ اس کا فیض حاصل کرتے رہتے ہیں. یعنی منبع، ذخیرہ، مورد ذات محمد و آل محمد ہیں، لیکن اس کے فیوز جو ہیں وہ رشتہ ولایت کے ذریعے مومنین تک پہنچتے رہتے ہیں، اور اجر کریم تیار ہوتا رہتا ہے. اللہ سلامت ہے، صحیح زندگی کے لیے